कुरान करीम की बेहुरमती की जाती है, तौहीन रिसालत हो रहा है, मस्जिदों की दीवारों पर चढ़कर इश्तिआल अंगेज नारे अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, दिल्ली के जामे मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी साहब ने जुमा के दिन अपने बयान में बहुत ही अहम ऐलान कर दिया है और उनका ये ऐलान पूरे सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा है कि आखिर हम मुसलमानों से क्या गलती हो गई है कि हमारे मस्जिद के इमामों को कत्ल किया जा रहा है, मस्जिदों पर जो है हमले किए जा रहे हैं, मस्जिदों के पास गैर कौम आकर के अपने मजहब के नारे लगा रहे हैं। अगर हमारे देश में किसी गैर मुस्लिम के लड़की के साथ रेप या गैंग रेप होता है तो पूरे देश के लोग रोड पर जो है निकल पड़ते हैं, रोड पर जो है आ जाते हैं। लेकिन अगर यही मामला हमारे मुसलमान माँ और बहनों के साथ होता है तो फिर पूरे देश के लोग जो है चुप्पी साधे रहते हैं, कोई एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं होते हैं। सैयद अहमद बुखारी साहब ने अपने बयान में जो है बहुत सारी अहम बातें की है और उनका ये ऐलान बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। पहले मैं आप लोगों को उनका ये बयान सुनाता हूं, उसके बाद फिर मैं कुछ बातें करूंगा। इस मुल्क के मुसलमानों का हमारा क्या गुनाह है कि मस्जिदों की दीवारों पर चढ़कर इश्तिआल अंगेज नारे लगाए जाते हैं, मुसलमानों की दाढ़ियों को नोचा जाता है, ट्रेन में सफर के दौरान मुसलमानों को पुलिस के जरिए कत्ल किया जाता है, कुरान करीम की बेहुरमती की जाती है, तौहीन रिसालत हो रहा है, वक्फ तरमीमी बिल के जरिए मुसलमानों को परेशानी में मुब्तला किया जा रहा है, धर्म संसद के जरिए मुसलमानों को कत्ल करने की इस मुल्क पे धमकियां दी जा रही है। कब्रिस्तानों, मज़ारात और खानकाहों की बेहुरमती, हुजूमी तशद्दुद, मुसलमानों को पकड़ा और उसके बाद चाकुओं से गोद दिया गया और गोदा जा रहा है। जरा सा एहतजाज हुआ, जरा सा एहतजाज किया गया, अदालती हुक्म के बगैर शहरों शहरों बुलडोजरों से उनके मकानात को मुनहदिम किया जा रहा है। बरसरे इक़्तिदार जमात का मुस्लिम नुमाइंदगी से मुकम्मल खाली रहना यह भी सितम ज़रीफ़ी, बेजा ज़बान दराजी करके मुसलमानों को खौफ हिरास में मुब्तला किया जा रहा है। इतना ही नहीं बल्कि बंगाल में अगर एक हिंदू बेटी का रेप होता है तो पूरा मुल्क सड़कों पर आ जाता है, आवाजें उठती हैं। और वही जुल्म जब उत्तराखंड में एक मुस्लिम बेटी पर हो तो हर सू खामोशी छा जाती है। मैं आज उस हिंदुस्तान को तलाश कर रहा हूं जिसका ख्वाब हमने और हमारे बुजुर्गों ने माजी में देखा था। वक्फ तरमीमी बिल आया, वक्फ शरीयत का हिस्सा है। हिंदुस्तान के मुसलमानों ने अपनी जायदादें, अपने मकानात वक्फ किए, किसी ने वक्फुल्लाह किया, अल्लाह के नाम पर वक्फ किया, किसी ने यतीमों के लिए वक्फ किया, किसी ने किसी इदारे के लिए वक्फ किया। उसको महफूज रखना
ان دستاویزات کو محفوظ رکھنا یہ عام مسلمانوں کا کام نہیں ہے، نہ تھا۔ یہ کام اوقاف کا تھا، وقف کا تھا کہ ان تمام دستاویزات کو محفوظ رکھتے اور ان جائیدادوں کو محفوظ رکھتے جو ہندوستان کے مسلمانوں نے اس ملک میں وقف کی اور وقف کے سپرد کی۔ آج اس کی سزا ہندوستان کے مسلمانوں کو کیوں مل رہی ہے؟ وقف ترمیمی بل لا کر مختلف ریاستوں میں، مختلف اسٹیٹ میں جو اوقاف ہیں وہ مسلمانوں نے نہیں بنائے، وہ اسٹیٹ گورنمنٹس نے بنائے۔ اور ان لوگوں کو اوقاف میں لایا گیا جو ان کے آگے ہاتھ جوڑتے تھے اور جو چاہتے تھے کہ ہمیں ایم ایل اے بنا دیں، ہمیں ایم پی بنا دیں، ہمیں فلاں چیئرمین بنا دیں۔ ان لوگوں سے کہا جاتا تھا کہ ہم تمہیں وقف میں لے آئیں، اور ان لوگوں کو حکومت نے اوقاف میں بھیجا، مسلمانوں نے نہیں بھیجا، اسٹیٹ گورنمنٹ نے بھیجا، جو بدعنوان تھے، جنہوں نے جائیدادوں کے دستاویزات کو بیچا، ختم کیا اور خفیہ طور پر ان جائیدادوں کے سودے کیے، تو اس کا ذمہ دار عام مسلمان نہیں ہے، ملک کا مسلمان نہیں ہے۔ اس کی ذمہ دار ماضی کی اسٹیٹ گورنمنٹ ذمہ دار ہیں، جنہوں نے ایسے لوگوں کو اوقاف پہ لائے جو بدعنوان تھے۔ آج آپ نے جن جائیدادوں کو وقف کیا ہے ان کے دستاویزات اگر آپ وقف میں جا کر تلاش کریں گے تو دستاویزات نہیں ملیں گے، کسی ایک کا مل جائے، ایک دو کے مل جائے، لیکن اس مجموعی طور پر نہیں ملیں گے۔ کس نے غائب کیے؟ عام مسلمانوں نے نہیں، وہ جو وقت پر قابض تھے اور جنہوں نے اوقاف پہ ان لوگوں کو بٹھایا۔ آپ جائیے، مساجد، سینکڑوں مساجد ہیں ہندوستان بھر میں جو اوقاف کے ماتحت، لیکن یا تو خنزیر کے گوشت کی دکانیں کھولی ہوئی ہیں، یا لوگ رہ رہے ہیں، مکانات بنے ہوئے ہیں، وقف کی زمینوں کو بیچا گیا۔ لیکن کیا کس نے؟ جو وقف میں تھے اور رہے۔ میں زیادہ دور نہیں جاتا، رنگ روڈ پر، دہلی میں رنگ روڈ پر پرانا قبرستان، اس کے برابر ملینیم پارک ہے، آپ نے دیکھا ہوگا۔ اس کی کئی بیگھہ زمین سابقہ بورڈوں نے دوسروں کے حوالے کر دی۔ آج اس پارک میں عیاشی کے اڈے بنے ہوئے ہیں۔ مسلمان دیکھتا ہے اور روتا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے جن جائیدادوں کو وقف کیا تھا، آج وقف نے ان حالات کو بیچ کر تباہ و برباد کر دیا۔ تو ضرورت ہے، اس ترمیمی بل کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت ہے کہ ان لوگوں کو اوقاف میں وقف میں لایا جائے جو صاحب ثروت ہو، جو وقف کی اصلاح چاہتے ہیں، جہاں ڈاکومنٹس محفوظ رہیں، وقف جائیدادیں محفوظ رہیں۔ لیکن یکسر بورڈ میں ایسی تبدیلیاں پیدا کر دینا جس سے مسلمانوں میں غم و غصہ پیدا ہو، تشویش ہو، یہ مناسب نہیں۔ بورڈ بنائیے، اچھے لوگوں کو لے کر آئیے۔ میں ایک واقعہ آپ کو بتاؤں، امتیاز احمد خان IAS تھے اور پرائم منسٹر ہاؤس میں جوائنٹ سیکرٹری ہوا کرتے تھے، وہ دہلی وقف بورڈ کے چیئرمین بھی تھے، 7 سال بورڈ کے چیئرمین رہے۔ انہوں نے مجھ سے بیچ بیچ میں کہا کہ میں بورڈ میں نہیں رہنا چاہتا، میں خود بدنام ہو جاؤں گا، میں چاہتا ہوں کسی اور کے سپرد ہو۔
میں ان کو روکتا تھا کہ آپ کے بعد تو بالکل تباہ ہو جائے گا دہلی وقف بورڈ. کچھ سال تک روکے رہا. 7 سال جب ہو گئے انہوں نے کہا کہ اب میں نہیں روکوں گا, اب کوئی گنجائش نہیں ہے, مجھ کو چلانے نہیں دیا جاتا, دستاویزات غائب ہیں, زمینوں کو بیچا جا رہا ہے. میں اب اس سے سبکدوش ہو رہا ہوں. آخرکار وہ الگ ہو گئے. ایک IAS آفیسر جس کے سینے میں درد تھا کہ میں اوقاف میں کچھ کر کے جاؤں, وہ نہیں کر پایا. تو حکومت کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کو اوقاف میں لے کر آئے جو اس کا بھلا چاہے. ناظرین کرام, اب آپ لوگوں نے سید احمد بخاری صاحب کا یہ اعلان سن لیا کہ انہوں نے اپنے بیان میں کتنی اہم باتوں کا جو ہے ذکر کیا. تو آپ لوگ اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے اپنے دوست احباب عزیز و اقارب رشتہ دار میں شیئر کریں, اور آپ لوگوں کی اس تعلق سے کیا رائے ہیں جو سید احمد بخاری صاحب نے بیان دیا ہے, کمنٹ کر کے ضرور بتائیں. تو اجازت چاہتا ہوں, پھر ملیں گے دوسرے ویڈیو کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.